دخل کوئی نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کا۔ مثلا یہ بتائیے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس سے عظیم اور نفیس کوئی کلمہ ہے؟ اساس دین و دنیا اسی پر ہے، اساس دنیا و آخرت اسی پر ہے، اساس ہستی اسی پر ہے۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا کیا تجلیاں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں اس کلمے کی، کیا تاثیریں ہیں اس کلمے میں۔ اس کلمے میں یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اس ایک کلمے سے نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے، عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر عبادت ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا، واجبات ادا کرنے والا، تمام واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کسی روز، تو اس کرۂ ارض پر اس سے بڑا عابد و ذاکر خدا نہیں ہے۔ مگر وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے خود بھی 100 بار کلمہ پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور آپ نے جائزہ لیا، یاد رکھیے کہ سب مثال کی مثال ہے، درس کا درس ہے۔ جائزہ لیا کہ نمازیں پڑھ لی، کسی کا واجب چھوٹا تو نہیں، کوئی فریضہ چھوٹا تو نہیں، کوئی حرام کام ہوا تو نہیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی۔ انعام کیا ہے؟ اس کرۂ ارض پر، اس عالم میں آپ سے بڑا کوئی عابد خدا، زاہد خدا، ذاکر خدا نہیں ہے، مگر وہ کہ جو خود بھی اسی طرح آپ کی طرح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ پڑھنے والے 500 بار پڑھتے ہیں، پڑھنے والے 1000 بار پڑھتے ہیں۔ 1000 بار لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے میں کوئی بہت وقت نہیں لگتا، بہت احتیاط سے پڑھیں تو 33 منٹ لگتے ہیں، 33 منٹس، 1000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آج بہت سے جوانوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا ہوگا، نیت ہو گئی ہوگی دل میں پیدا کہ کیا بڑی بات ہے، ہم بھی آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی تحفہ لے کے جائیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ ہے نہیں، اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ منزہ، اس سے زیادہ پر برکات، اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اس سے زیادہ پر قوت، اس سے زیادہ پر جلال، اس سے زیادہ پر جمال، اس سے زیادہ پر تاثیر دلوں کو مسخر کرنا ہو۔ زمین تا آسمان ہر شے تسخیر کر سکتے ہیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت سے۔ ہاں، دشمنوں کو یہی کلمہ تو برا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبادت خانوں میں خاک اڑ رہی ہے اور یہ محمد و علی کے دیوانے، مسجدیں پر ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، پارکوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں موقع مل گیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ چیز دشمنان لا الہ الا اللہ کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ یہ بہت سی جنگیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہی جذبہ ہے۔ یہ خدا کی دشمنی، محمد کی دشمنی اور علی کی دشمنی ہے، جس میں کلمہ گویوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ یاد رکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ بہرحال اب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کتنا متبرک اور مقدس اور اہم ہے، مگر توقیفی کا مسئلہ سمجھا رہا تھا۔